السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر شازیہ عثمان۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک وبا سے گزر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار آپ لوگوں نے صابن سے دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آج سے ہم اپنی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے قرآن کریم کا تعارف اور تلاوت کے آداب۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور جب تک ہمارا تعارف ہی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اور اس کو پڑھنے کے، رکھنے کے، اس کے آداب کیا ہیں، تو ہم لوگ کیسے اس کو سمجھ سکیں گے؟ تو آج ہم نے سب سے پہلے قرآن کریم کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ چلیں اپنی اپنی بکس کھول لیں، اور آج اب سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جو ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو خود سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرنا اور سمجھنا آسان بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم نے اس پیج کی ریڈنگ کر لی۔ اب اس میں ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب میں تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اس کے میں ہماری زندگی گزارنے کے تمام جو طریقہ کار ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر طرح کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ یہ آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اور پھر اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو یاد کرنا نہایت آسان ہے۔ ہم بہت سارے بچے ایسے ہیں جو حافظ ہیں، اور وہ حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہے، یاد رکھنا ان کے لیے آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو آسان بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کہ اس میں ہماری زندگی گزارنے کے آسان سے آسان طریقے بتائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ چلیں اب اپنا اگلا پیج کھولیں۔ تلاوت کے آداب، کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم عام کتابوں کی طرح نہیں ہے،
اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کے دوران تلاوت ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ چند ضروری آداب یہ ہیں۔ تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو۔ پھر ہمیں اپنے لباس کا، یعنی جو کپڑے آپ لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں اس پہ کا دھیان رکھنا ہے کہ وہاں کوئی گندگی نہ ہو۔ پھر جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس جگہ کو بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تلاوت کے دوران قبلہ کی طرف منہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ قبلہ ہے نا ہمارا، تو اس کی طرف منہ کر کے اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر ہمارا منہ ادھر ادھر بھی ہوتا ہے تو اس سے ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تعوذ ہم کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو یہ دونوں چیزیں پڑھ کے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اگلا ہمارا ہے قرآن کریم کی تلاوت کسی رحل، تکیہ یا کسی صاف اور اونچی جگہ پر رکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم ایک بھاری کتاب ہے، ہمارے لیے اس کو اٹھا کے یا پکڑ کے ہاتھوں میں پکڑ کے اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی آسانی کے لیے قرآن کریم کو رکھنے کے لیے ایک خاص چیز جس کو ہم رحل کہتے ہیں وہ ملتی ہے، اس کے اوپر رکھ لیں۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تکیے کے اوپر، کیونکہ تکیہ پاک ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم اپنا سر رکھتے ہیں، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے چاہیے، تو وہ تکیہ لے لیں یا کسی صاف اور اونچی جگہ پر، یعنی کہ کسی ٹیبل وغیرہ پر بھی آپ اس کو رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس ٹیبل کے اوپر آپ نے کبھی پاؤں لے کر یا اس کے اوپر کوئی گندگی نہ پڑی ہوئی ہو۔ تلاوت کے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ تلاوت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کا پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی جھانک رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کسی دوسرے کی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں یا خود سے سوال کر رہے ہیں، تو ایسے کام نہیں کرنا۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے دوران تلفظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر صرف چ الف چا لکھا ہوا ہے، یہ چاہیے لفظ پورا ہے، اس کو ہے یہ اور بڑی یہ کے ساتھ لکھ لیں اپنی پینسل کے ساتھ یا پین کے ساتھ، یہ لفظ پورا چاہیے آنا چاہیے۔ میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ آپ نے ہے بنائی، یہ اور یہ بڑی یہ، ہے کے نیچے ہک بنائیں، یہ کے 2 نقطے لگائیں اور اس کے اوپر حمزہ لگانے کے بعد ختمہ لگا دیں، تو یہ چاہیے بن جائے گا۔ آخری ہماری جو لائن ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں تمام الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ سکون اور آرام سے پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہمارے پیچھے پڑھ رہا ہے، آدھا لفظ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے اور آدھا ہماری زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اگر ہم ایسے قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر تو ہمیں اجر نہیں ملے گا نا، پھر تو ہم اس کی بے ادبی کریں گے۔ تو ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو ہمیں ان کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیں اب اپنا اگلا پیج کھولیں، آج ہم اس کا بک ورک کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے؟ جی ہاں پڑھیں گے ضرور، ٹک لگانا ہے اس میں۔ تلاوت سے پہلے باوضو ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹک لگانا ہے آپ نے اس باکس میں۔ تلاوت کے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یہ کراس ہے، اس باکس میں آپ نے کراس کا نشان بنانا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جی ہاں یہ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، تو ہم نے اس باکس میں ٹک لگانا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، بالکل یہ بات بھی درست ہے، اور ہم نے اس باکس میں بھی ٹک کا نشان بنانا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی لائن ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیش نازل ہوا، تو کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید۔ لکھیں سب بچے، قرآن مجید۔ چلیں دوسری لائن دیکھیں، قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ڈیش کا ذریعہ ہے، کس کا ذریعہ ہے؟ ہدایت کا، تو یہاں ہم نے اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟
ہدایت۔ تیسری خالی جگہ پہ آ جائیں۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ڈیش میں کیا لکھیں گے ہم؟ پڑھی۔ اگلی جو ہے وہ 4 لائن ہے آپ کی، قرآن کریم کو یاد کرنا اور سمجھنا ڈیش ہے۔ کیا ہے ہم نے پیچھے پڑھا؟ جی ہاں، آسان۔ آپ آسان لکھیں گے یہاں اس خالی جگہ میں۔ 5ویں اور آخری خالی جگہ ہے ہماری، قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ خالی جگہ میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تصدیق۔ آگے ہمارا تیسرا سوال ہے، درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ یعنی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سرکل بنائے ہوئے ہیں نا، جو صحیح ہوگا اس میں آپ نے کلر کر دینا ہے۔ اب آپ کی پینسل بلیک ہی ہے، آپ نے اس کو بلیک سے کلر کر دینا ہے، یعنی کہ فل اپ کر دینا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آپشن چیک کریں۔ پہلا آپشن ہے پہلی، دوسری، آخری، تیسری۔ تو کون سی کتاب ہے قرآن مجید؟ آخری کتاب ہے۔ جہاں آخری لکھا ہوا ہے اس سے پہلے جو سرکل ہے اس کو آپ نے ایسے پینسل سے اس کو فل اپ کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارا آپشن 1 جو ہے وہ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، قرآن کریم ہماری مکمل کیا کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ آپشنز دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم رہنمائی، سمجھنا، آسان، سمجھانا۔ تو ہماری مکمل کیا کرتا ہے قرآن کریم؟ رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے والا جو سرکل ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلر کر دینا ہے۔ تیسرا دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ کیا پڑھنا ضروری ہے؟ آپشن ہم دیکھ لیں۔ السلام علیکم، تعوذ اور تسمیہ، الحمدللہ، درود شریف۔ تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک پڑھنے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو کون سا ہم نے سرکل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو ہے تعوذ اور تسمیہ، یہ والا سرکل ہم نے کلر کر دینا ہے۔ یہ ہماری جو صحیح آپشن ہے۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے؟ بہت تیز، بہت اونچی آواز میں، ٹھہر ٹھہر کر، دل میں۔ تو صحیح آپشن کون سی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن کریم کو ہمیشہ ہمیں ٹھہر ٹھہر کر آرام اور تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ہر لفظ کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہم کر سکیں۔ 5واں ہمارا اور آخری آپشن ہے، تلاوت کے وقت ادھر ادھر کیا نہیں کرنی چاہیے؟ وضو، باتیں، قبلہ کی طرف ٹانگیں۔ تو کیا نہیں کرنی چاہیے تلاوت کے وقت؟ ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر کا آپشن جو ہے وہ صحیح آپشن ہے، اس میں ہم نے سرکل کر دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں بھی کسی بھی بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ اللہ حافظ۔